السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پاکستان اسٹڈی سیکنڈ ایئر کا پہلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے جو ٹاپکس تھے وہ ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یا مطالبہ پاکستان کے محرکات کیا تھے۔ آج کا پہلا جو ہمارا اس میں سب ٹاپک بن رہا ہے وہ ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ فرقہ وارانہ فسادات پورے ہندوستان میں عام چیزیں تھیں۔ ہندوؤں کی اپنی منظم تنظیمیں تھیں، جس میں شدی اور سنگٹن کے نام آپ لوگوں میں سے بہت سو نے سنا ہوگا، جو کہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ کچھ ایسی تنظیمیں بھی تھیں جو مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ ان تنظیموں کی وجہ سے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر انگریز چلے بھی جائیں گے تو ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے کا اب سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب ان کا ہندوؤں کے ساتھ گزارا ممکن نہیں تھا۔ دوسری چیز جو تھی معاشرتی حالات۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کا اپنی جو ہندو برادری ہے ان کی اپنی بھی جو ہے نا، اگر دیکھیں تو ان کی جو ہے کلاس بیس سوسائٹی ہے۔ 4 ان کی ذاتیں ہیں، ان کی 4 ذاتوں میں تقسیم ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد ان کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ جب وہ اپنے ایک دوسرے ہندو کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کر رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ تو بہرحال ان کا سلوک ان سے بھی برا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مستقل غلامی سے خود کو بچانے کے لیے اب وہ ایک نئے اور آزاد مملکت کے اصول کے لیے سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ مسلم زبان و ثقافت، یہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہندو قوم جو تھی انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے وہ خلاف جو ان کی تحریکیں شروع کی تھی، ان میں ایک تحریک ان کی تھی اردو ہندی جھگڑا یا اردو ہندی تنازع یا اردو ہندی کنٹروورسی، جس میں انہوں نے اردو کو دفتری زبان کے بجائے اس کے بجائے ہندی کے استعمال پر جو ہے وہ زور دیا تھا، اور باقاعدہ اس پر تحریکیں ان کی چلی ہیں۔ وجہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی کلاسز میں بتا چکی ہوں، دوبارہ بھی، کیونکہ اردو جو ہے وہ رسم الخط یا لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ عربی کی طرح ہے، اس لیے وہ اردو کو عربی کی وجہ سے، عربی رسم الخط کی وجہ سے مسلمانوں کی زبان سمجھتے تھے اور کہتے تھے، جبکہ ہندی کو وہ دیوناگری رسم الخط کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری زبان ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو ہے وہ دوبارہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو قوم صرف ان کی ایک زبان برداشت نہیں کر سکتی، وہ بعد میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی جب وہ لوگ جو انگریز چلے جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اب آزاد مملکت حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ مسلم ثقافت کو مٹانے پر درپے تھے۔ مسلم ثقافت یعنی کہ مسلمانوں کا رہن سہن، طرز عمل، ظاہری بات ہے اس چیز نے بھی مسلمانوں کو کافی حد تک جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ ایک آزاد مملکت کا حصول ہی ان کو جو ہے وہ ایک اصل رستہ ہے جو انہیں تباہی سے بچا سکتا ہے۔ 2 قومی نظریہ، مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ الگ قوم ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کی زبان بھی الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز الگ تھا، ان کی جو ہے ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ 2 ایک قومیں الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد قومیں تھیں، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضد قوموں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مطلب ایک کے جو ہیرو ہوتے تھے وہ دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ایون کہ اس وقت تو حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کا جو پہلا ایٹمی میزائل تھا اس کا نام غوری تھا، اور وہ پاکستان نے اس کا نام غوری کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ جو انڈیا کا جو میزائل تھا اس کے مقابلے میں وہ پرتھوی تھا، تو پرتھوی راج کو اصل میں شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی، اس وجہ سے پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غوری میزائل رکھا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں تھیں کہ اس وقت تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ ہندو جو تھے وہ اس سے زیادہ مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، ان کے لیے جو ہے مسئلے مسائل پیدا کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے یہ دونوں قومیں صرف الگ قومیں نہیں تھیں، ایک دوسرے کی ضد قومیں تھیں۔ پھر یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے ڈھیر سارے دیوی دیوتا ہیں،
مسلمان جو ہیں وہ گائے کی عید الاضحیٰ پر ان کی قربانی ہوتی ہے، جبکہ گاؤ ماتا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہندو اس کو اپنی جو ہے وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو کہ مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ ان کے لیے الگ وطن ہی مناسب حل ہے۔ کانگریسی وزارتیں یا کانگریس منسٹریز، یہ اصل میں 1936-37 میں پورے انڈیا میں الیکشنز ہوئے تھے، اور اس الیکشنز کے نتیجے میں کانگریسی وزارتیں وجود میں آئی تھی، یعنی کہ جو کانگریس تھا ان کی جو ہے وہ وزارتیں بنی تھی پورے انڈیا میں۔ تقریباً 11 صوبوں میں سے 7 صوبے یا 8 صوبے ایسے تھے جس میں کانگریس نے اپنی وزارتیں بنا لی تھی، اور اس دوران انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ مسلمانوں کو بہت دفعہ ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب وہ کانگریسی وزارتیں جو ہے وہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ گاندھی کی مورتی کی، مسلمان بچوں کو گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا، اور ایون کہ جو سرکاری دفاتر میں کوئی وزٹر بھی آتا تھا، سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے تو الگ سے، لیکن اگر کوئی وزٹر بھی آتا تھا تو اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ پہلے گاندھی کی مورتی کو سلام کریں، اس کے بعد آگے جائیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے بہت سے ٹارچرز تھے، یا اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب قوانین تھے جو انہوں نے اس وقت رائج کیے تھے، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ رام راج قائم کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی طرف سے انہوں نے قائم کر لیا تھا۔ کانگریسی وزارتیں ایسی چیز تھیں کہ ان کا خاتمہ جب ہوا تو قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ یوم نجات منائیں، کیونکہ کہ خدا نے انہیں اس طرح کے ظالم وزارتوں سے نجات دی تھی، اور یہ چیز جو تھی یہ بھی اس وقت قائد اعظم اور بہت سے لیڈرز کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ مسلمانوں کا آخری حل، بر صغیر کے مسلمانوں کا واحد اور آخری حل یہی ہے کہ ان کو ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کریں، یا ایک الگ وطن جو ہے کا حصول ہی ان کا آخری اس مسئلے کا حل ہے۔ آگے جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اسلامی نظام کے قیام۔ اسلامی نظام کا قیام، ظاہری بات ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پر دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس وجہ سے، اور یہ سارا حل جو ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مکمل طور پر آپ تبھی امپلیمنٹ کر سکتے ہو جب ایک الگ ریاست ہو، ورنہ منظم یا یونائٹڈ انڈیا میں جو جو ہے ایک قوم تھی جس کو یہ یونائٹڈ انڈیا میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان الگ اپنی ایک پہچان بنا سکے۔ اس وجہ سے بھی یہ ضروری تھا کہ ایک الگ وطن جو ہے اس کا حصول ہو، اور مسلمان ایک الگ وطن بنا سکے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔